الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وأصحابه العظام وابنه الكريم وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. کیا انہوں نے زمین میں سے کچھ ایسے خدا بنا لیے ہیں کہ وہ کچھ پیدا کرتے ہیں؟ اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور خدا ہوتے تو ضرور وہ تباہ ہو جاتے. تو باقی اللہ عرش کے مالک کو ان باتوں سے جو یہ بناتے ہیں اس سے نہیں پوچھا جاتا جو وہ کرے، اور ان سب سے سوال ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، بلکہ جن کو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک کر رہے ہیں، انبیاء کو، فرشتوں کو، وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرتے ہیں. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کو ہی، جو اللہ کی خوب عبادت کرتے ہیں، دل لگا کے عبادت کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ ہی کی طرف عبادت کے لیے بلاتے ہیں، انہی کو انہوں نے اپنا معبود سمجھ لیا ہے، اپنا معبود انہوں نے بنا لیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن کو انہوں نے معبود بنایا ہے، دنیا کی جتنی چیزیں ہیں جن کو انہوں نے اپنا خدا سمجھ لیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے زمین میں سے کچھ ایسے خدا بنا لیے ہیں کہ وہ کچھ پیدا کرتے ہیں؟ کیا ان معبودان باطل کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ کسی چیز کو پیدا کر سکے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو پیدا کرتا ہے، پرورش بھی کرتا ہے، پھر دوبارہ جو ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اٹھائے گا بھی، دوبارہ زندہ فرمائے گا. تو کیا ان کے اندر یہ طاقت ہے کہ پیدا کر سکے کسی چیز کو؟ بالکل نہیں کر سکتے. کیا ان کے اندر یہ طاقت ہے کہ سارے دنیا کی چیزوں کو یہ پال سکے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے سارے جانوروں کو بہم رزق پہنچا رہا ہے، سب کے پاس رزق پہنچ رہا ہے، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے رزق میں. برابر زمین سے اناج اگ رہا ہے، برابر آسمان سے جو ہے بارش اگ رہی ہے، ہر ایک کو ہر چیز کھانے پینے کے لیے جو ہے مل رہی ہے. کیا کسی کے اندر طاقت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ بارش روک دے تو یہ روئے زمین کے جانداروں کو یہ کھلا سکے کہیں سے لا کے؟ اگر اللہ تعالیٰ زمین کو حکم فرمائے کہ اناج اگانا نہیں ہے، تو کیا کسی معبود باطل کے اندر یہ طاقت قدرت ہے کہ رزق روکنے کے بعد اپنے رزق کا وہ انتظام کرے لوگوں کو کھلانے کے لیے، جانداروں کو کھلانے کے لیے؟ کوئی نہیں کر سکتا. بالفرض اگر کر بھی لے تو کیا کسی کے اندر طاقت ہے کہ جو مر گیا، گل گیا، سڑ گیا، ختم ہو گیا، نیست و نابود ہو گیا، اس کو دوبارہ کر سکے، زندہ کر سکے؟ کسی کے اندر طاقت نہیں ہے سوائے اللہ وحدہ لا شریک کے، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کو ان کی زندگی کی حالت پر دوبارہ زندہ فرمائے گا. حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جمع فرمائے گا. یہ کہتے ہیں اللہ کی ذات میں اور شریک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور خدا ہوتے تو ضرور تباہ ہو جاتے. زمین و آسمان تباہ ہو جاتے، ختم ہو جاتے، مٹ جاتے. کیسے ٹوٹ پھوٹ جاتے کہ بالفرض اگر سب مل کے دنیا چلاتے، کوئی اختلاف ان کے درمیان نہیں بھی رہتا، معبودان باطل کے اندر سب مل کے چلاتے تو یہ کائنات کی جو رفتار ہے وہ بڑھ جاتی، معمول پہ نہیں رہتی. اور زیادہ جب کسی چیز کی رفتار بڑھ جاتی ہے تو وہ خطرے کی گھنٹی جو ہے وہ ہوا کرتی ہے، تو نظام کائنات درہم برہم ہو جاتا. اب اگر یہ بانٹ لیتے ذمہ داری کہ بھئی تم اتنے وقت چلاؤ دنیا، تم اتنے وقت، ایک وقت ایک معبود چلا رہا ہوتا، دوسرے وقت وہ جو ہے بیکار بیٹھا ہوا تھا دوسرا،
تو دوسرا جو اس کا جو ہے عبادت کرنے والا اس سے گہار لگاتا تو وہ کہتا کہ میری باری نہیں ہے ابھی، تم مجھ سے کچھ مت کہو، دوسرے معبود کی ابھی باری چل رہی ہے۔ تو یہ اس طرح کا جو معبود بر وقت اپنے ماننے والے کی عبادت گزار کی عبادت نہ کر سکے تو وہ کا معبود ہے۔ اگر ان میں اختلاف ہو جاتا تو ایک کہتا کہ مجھے یہاں پانی برسانا ہے، میرے ماننے والے یہاں زیادہ ہے، دوسرا کہتا میرے ماننے والے یہاں پہ کم ہیں اس لیے یہاں پانی نہیں برسے گا، ایک کہتا کہ زیادہ برسے گا، ایک کہتا کہ کم برسے گا۔ تو اس طرح سے اختلاف ہو جاتا، یہ زمین و آسمان سب ٹوٹ پھوٹ کے رہ جاتے۔ پتہ کیا چلا؟ دنیا کو چلانے والا ایک ہے، آسمان کو قائم کرنے والا، آسمان کو قائم رکھنے والا، زمین کو برقرار رکھنے والا، سورج کو چلانے والا، چاند کو روشنی بخشنے والا، یہ سب کا سب ایک کا معبود جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ ایک مرتبہ ایک بڑھیا جو ہے چرخہ چلا رہی تھی، چرخہ کاٹ رہی تھی، تو ایک دہریہ جو خدا کو نہیں مانتا ہے وہ اس کے پاس سے گزرا، بوڑھی عورت کے پاس سے، کہنے لگا کیا کر رہی ہو؟ تو بوڑھی عورت نے کہا یہ چرخہ میں چلا رہی ہوں۔ کیا تم کسی معبود کو مانتی ہو؟ کسی خدا پر تم کو بھروسہ ہے؟ تو وہ بڑھیا کہنے لگی کہ ہاں مجھے اللہ وحدہ لا شریک پر بھروسہ ہے، وہی ہے جو سارے کائنات کا نظام جو ہے وہ چلا رہا ہے۔ تو دہریہ نے کہا کیسے چلا رہا ہے؟ تو بوڑھی عورت نے کہا جیسے میں چرخہ چلا رہی ہوں ایسے ہی چلا رہا ہے۔ تو دہریہ نے کہا یہ کیسی بات ہے؟ تو بوڑھی عورت نے اس کو بہترین انداز میں سمجھایا، دیکھو میں یہ چرخہ چلا رہی ہوں، اکیلی ہوں، تو میں چرخہ جو ہے یہ چلا رہی ہوں، اگر میرے ساتھ کوئی اور آ جائے ساتھ میں چلانے کے لیے، وہ بھی میری طاقت میں طاقت ملائے تو یہ چرخہ زور زور سے چلے گا، لیکن جب زور زور سے چرخہ چلے گا تو یہ جو جس چیز کپڑا جو بنانا ہے، تاگا جو نکالنا ہے وہ صحیح سے نہیں بن پائے گا، وہ تو درہم برہم جو ہے ہو کے رہ جائے گا۔ اگر میرے ساتھ والا چرخہ چلانے والا میرے مد مقابل آ جائے، میں ایک طرف گھماؤں وہ ایک طرف گھمائیں تو چرخہ جو ہے وہ ٹوٹ کے رہ جائے گا۔ پتہ کیا چلا؟ چرخہ چلانا بھی ہے، معمول پہ چلانا ہے اور ایک ہی کو چلانا ہے۔ اسی طرح جو ہے یہ سورج ایک طرف سے نکل رہا ہے دوسری طرف ڈوب رہا ہے، پھر یہ سورج نکل رہا ہے روشنی دے رہا ہے، یہ بادل آ رہے ہیں برابر جو ہے وہ پانی برساتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، یہ چاند ہے اپنی جو ہے چاندنی بکھیر رہا ہے، ہوائیں برابر جو ہے وہ چل رہی ہے، اناج برابر جو ہے وہ اگ رہا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ یہ چاند سورج سب کا چلانے والا، رات اور دن لانے والا ایک ہی ہے۔ اگر زیادہ ہوتے تو ان کے اندر نظام کائنات جو ہے وہ درہم برہم ہو جاتا۔ اس نے ایسے انداز میں سمجھایا کہ وہ دہریہ جو ہے حیران اور شزدہ رہ گیا، ایمان لے آیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور خدا ہوتے تو ضرور وہ تباہ ہو جاتے آسمان و زمین۔ تو پاکی ہے اللہ عرش کے مالک ان باتوں سے جو یہ بتاتے ہیں، یعنی شرکوں سے کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے، ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ ایمان پر قائم اور دائم رکھے، ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے، آمین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ برحمتہ۔